بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی اردو بیسٹ اسٹوری چینل۔ شروع کرتے ہیں آج مریم حدید کی لکھی ہوئی پراسرار کالج کے راز کی کہانی۔ دی سپریم ایجوکیٹ انسٹیٹیوٹ کالج شہر کا جانا پہچانا نام تھا۔ عمارت اور تعلیمی لحاظ سے بہت ہی بڑا اور ہائی لیول کا تھا۔ دی سپریم کالج 9 بڑی عمارتوں کا ایک خوبصورت مسجد اور ایک ٹوٹے پھوٹے مندر اور 2 باغوں پر مشتمل تھا۔ اس کالج کی آدھی بلڈنگ پرانی جبکہ آدھی بلڈنگ کو ڈھا کر نئے سرے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ کالج تعلیمی معیار کے لحاظ سے بہت اچھا تھا لیکن بہت پراسرار۔ اس کالج کے آخر میں ایک پرانا مندر تھا اور اس کے علاوہ کالج میں کئی ایسی جگہ اور کمرے تھے جنہیں مکمل طور پر تالے لگا کر بند کیا گیا تھا، بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ کالج کی 9 عمارتوں میں سے ہر عمارت میں 1 یا 2 کمرے ایسے تھے جنہیں لاک کر رکھا گیا تھا اور طالبات کا داخلہ ان جگہوں پر مکمل طور پر ممنوع تھا۔ سپریم کالج بہت بڑا تھا۔ عاتقہ اور ہادیہ دونوں بہترین دوستیں تھیں اور ایک ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ ہادیہ کی کزن مشال بھی ان کے ساتھ اسی کالج میں تھی لیکن اس کی کلاس اور مضمون مختلف تھے۔ عاتقہ اور ہادیہ اس کالج میں ایڈمیشن کے لیے بہت پرجوش تھے لیکن اس قدر بڑے کالج میں بے ترتیب خاموش عمارت، وہ مندر اور جگہ جگہ لاک کیے گئے کمرے اور یہاں تک کہ ایک بلڈنگ کے تیسرے پورے پورشن کو بند کیا گیا تھا، یہ سب ہادیہ اور عاتقہ کے لیے بہت عجیب اور پراسرار تھا۔ دن گزرتے گئے اور وہ باقاعدگی سے کالج آتی رہی۔ ایسے ہی ایک گرمیوں کا دن تھا اور ہادیہ آج کالج لیٹ پہنچی تھی۔ اس کی پہلی کلاس کب کی شروع ہو چکی تھی۔ وہ تیز تیز قدم چلتی اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی جب اچانک ہی اس کے پاؤں منجمد ہوئے اور وہ تیز تیز چلتی یکدم ٹھہر سی گئی۔ وہ کوریڈور میں ایک کمرے کے سامنے ساکت کھڑی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کے دروازے پر ایک چھوٹا سا زنگ آلود تالا لگا تھا۔ دروازے پر نیچے کی طرف ایک سوراخ تھا۔ ہادیہ کو لگا جیسے کمرے سے گرم دھواں نکل کر اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو۔ وہ ساکت کھڑی رہی۔ میں مریم نے ساکت کھڑی ہادیہ کو حیرت سے دیکھا اور پکارا، بچے آپ کس کلاس سے ہیں اور یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ ہادیہ ایک دم اچھلی اور پھر نارمل ہو گئی۔ اس کے کن اکھیوں سے دروازے کے سوراخ کو دیکھا اور میں مریم سے ایکسکیوز کرتی آگے بڑھ گئی۔ ہادیہ کے پہنچنے تک کلاس ختم ہو چکی تھی اور اب سب لڑکیاں دوسری کلاس لینے کے لیے دوسری بلڈنگ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ عاتقہ کے ساتھ چلنے لگی۔ ارے ہادیہ تم کب آئی؟ مجھے لگا کہ آج نہیں آؤ گی، عاتقہ نے اسے ساتھ چلتے دیکھ کر کہا۔ ہاں وہ ٹریفک کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی، ہادیہ نے سرسری سا جواب دیا۔ لگاتار 4 کلاسز لینے کے بعد وہ عاتقہ کے ساتھ کالج کیفے میں آ گئی۔ اچھا میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہوں، عاتقہ ہادیہ سے کہتے ہوئے اٹھی۔ کیفے کے بالکل ساتھ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جسے بھی باقی پراسرار جگہوں کی طرح لاک کیا گیا تھا۔ ہادیہ کی نظر بے اختیار اس کمرے کے دروازے پر اٹھی۔ دروازہ لکڑی کا بنا تھا لیکن اس کے اندر شیشہ لگا تھا جس سے آر پار صاف دکھائی دیتا تھا۔ ہادیہ نے گردن ذرا اونچی کر کے کمرے کے اندر جھانکا تو وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ اندر کوئی لڑکی کالج یونیفارم میں موجود تھی اور دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ یہ لڑکے اندر کیسی گئی جبکہ دروازہ تو باہر سے لاک ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ہادیہ اپنی کرسی کو دھکیلتی ہوئی کھڑی ہوئی اور دروازے کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اندر موجود لڑکی اب بھی دوسری طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ ہادیہ نے شیشے کو ہلکا سا بجھایا اور لڑکی کو آواز دی۔ وہ لڑکی دھیرے سے گھومی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی ہادیہ کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ گھبراہٹ کے مارے زور زور سے سانس لینے لگی کیونکہ کمرے میں موجود لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ خود ہادیہ ہی تھی۔ وہ ابھی بھی دیوار کے سہارے گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ جب کیفے میں داخل ہوتی عاتقہ نے اسے دیکھا اور دوڑ کر اسے بازو سے پکڑا۔ ہادیہ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہاری طبیعت کو اچانک کیا ہوا؟
عاتقہ اسے سہارا دیتی کیفے کی کرسی تک لائی اور پانی کی بوتل نکال کر اسے تھمائی۔ عاتقہ، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، لیکن یہاں نہیں۔ ہادیہ نے اس کمرے کے دروازے کی سمت دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ہماری میتھ کی میم آج نہیں آئی، اس لیے سب کلاس جا چکی ہے اور ہماری وہ کلاس بالکل خالی پڑی ہے۔ ہم وہاں جا کر بات کر سکتے ہیں، عاتقہ نے کہا اور اس کا ہاتھ تامے کلاس کی طرف آ گئی۔ سب لڑکیاں میم کے نہ آنے کی وجہ سے چھٹی کر گئی تھی۔ کلاس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ ہادیہ کچھ پل گہرے سانس لیتی رہی اور پھر عاتقہ کی طرف مڑی۔ عاتقہ، تم جانتی ہو آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ ہادیہ نے دبے لفظوں میں گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ لڑکیوں، بات سنو میری۔ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس ان کی میتھ کی ٹیچر یشپا دروازے پر کھڑی انہیں پکار رہی تھی۔ دونوں نے حیرت سے میم یشپا کو دیکھا۔ میں نے تو سنا تھا کہ میم یشپا ایبسنٹ ہے۔ عاتقہ نے ہادیہ کے کان میں سرگوشی کی اور اٹھ کر میم کی بات سننے کے لیے دروازے تک گئی، جبکہ ہادیہ وہی بیٹھی رہی۔ تب ہی اچانک ایک کالج کی لڑکی اندر داخل ہوئی اور چپ چاپ ہادیہ کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہادیہ نے چونک کر اس اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ جی، آپ کون؟ میرا نام زویا ہے اور میں تم سے 2 سال سینئر ہوں، اور یہاں تمہیں یہ بتانے کی غرض سے آئی ہوں کہ تمہاری لائن کنیکٹ ہو گئی ہے، سمجھی تم؟ اس لڑکی نے کہا اور خاموشی سے باہر نکل گئی، جبکہ ہادیہ حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میم یشپا بھی چلی گئی تو عاتقہ پھر سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہاں، تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ عاتقہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ ہادیہ خاموش رہی۔ ارے ہادیہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، چلو اٹھو، فوراً گھر کی طرف چلتے ہیں۔ عاتقہ نے جلدی جلدی اپنا اور اس کا بیگ پیک کیا اور اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف چلنے لگی۔ کمرے سے نکلتے ہی ہادیہ نے دیکھا میتھ کی میم یشپا دور لڑکیوں کے جھنڈ میں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں بچاتی وہاں سے آگے بڑھ گئی، لیکن جیسے ہی وہ اسٹاف روم کے پاس پہنچی، اسے میم یشپا پھر اسٹاف روم کے دروازے پر کھڑی دکھائی دی۔ ابھی بھی وہ ہادیہ کو گھور رہی تھی۔ ہادیہ نظر انداز کرتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ میں لڑکیوں کا ہجوم جمع تھا۔ اس نے پل بھر کو پیچھے مڑ کر کالج کی طرف نظر دوڑائی تو بے اختیار اس کی نظر تیسرے پورشن پر پڑی جو سالوں سے بند پڑا تھا۔ میم یشپا وہاں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار ہادیہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، تمہاری لائن کنیکٹ ہو گئی ہے۔ گھر آتے ہی اس نے بے دلی سے بیگ ٹیبل پر رکھا اور سر پکڑے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہادیہ بیٹی، پریشان کیوں ہو؟ دادی نے خوفزدہ بیٹی ہادیہ کو دیکھا۔ دادی، وہ بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا، ہادیہ نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پریشان نہیں ہو، دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی، یہاں میں آپ کے والدین کی طرف سے کچھ اہم معاملے میں گفتگو کرنے آئی ہوں، دادی نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، آج آپ کی زینت آنٹی آئی تھی، وہ اپنے بیٹے شمول کے لیے آپ کو مانگ رہی ہے۔ بظاہر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، شمول بیٹا ایک خوبصورت، باصیرت، تعلیم یافتہ اور ذمہ دار بچہ ہے، لیکن اس کا فیصلہ آپ کرو گی۔ آپ کی اجازت سے ہی زینت کو جواب دیا جائے گا۔ دادی، آپ کو اور میرے والدین کی یہ بات جان لے کہ آپ کے کسی بھی فیصلے پر اف تک نہیں کروں گی اور ہر فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا عہد کرتی ہوں، ہادیہ نے دادی کے ہاتھ پر بوسہ دیتے دھیرے سے کہا، اور دل ہی دل میں وہ مسکرائی تھی۔ افسردہ موسم جو اس کی ذات پر چھایا تھا آہستہ آہستہ صاف ہونے لگا تھا۔ میرا بچہ، دادی نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ زینت آنٹی اس کی تائی فرحت کی چھوٹی بہن تھی، جن کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑا میکائل جو کہ شادی شدہ تھا اور دوسرا شمول۔ اچھا بیٹی، آج تمہارے تایا جان کے گھر قرآن خوانی کی تقریب ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دادی نے کہا تو ہادیہ نے سر ہلایا۔
ایک طرف بڑے کمرے میں سب لوگ قرآن پاک کی تلاوت میں مگن تھے تو دوسرے کمرے میں محفل نعت سجی تھی۔ تایا کی چھوٹی اور ہادیہ کی ہم عمر بیٹی مشال بھی ہادیہ کا ہاتھ کھینچتی محفل نعت والے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ ہادیہ کی چھوٹی مروہ چچی کی بیٹی آرزو بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہی تھی۔ ہادیہ بھی سر پر دوپٹہ اوڑھے نعت رسول کو آنکھیں بند کیے غور سے سننے لگی۔ اچانک ہی اسے لگا جیسے کوئی اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا ہو۔ اس نے دھک سے آنکھیں کھولی، منظر بدل چکا تھا۔ یہ تایا ابو کے گھر کا کمرہ تو نہیں تھا، یہ تو اندھیرے میں ڈوبا ایک عجیب و غریب کمرہ تھا جس کے کارنر پر 2 کرسیاں پڑی تھی اور ایک طرف ٹوٹی پھوٹی الماری تھی۔ ہادیہ گھبرا کر اٹھی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ امی، ابو، دادی، وہ پاگلوں کی طرح اس بند اندھیرے زدہ کمرے میں چکر کاٹنے لگی اور زور زور سے چیخنے لگی لیکن بے سود۔ اس اندھیرے کمرے میں اس کی آواز سننے کو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے ڈے گئی اور اپنے منہ کو ہاتھوں میں چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اس نے ہاتھ دھیرے سے چہرے سے ہٹائے۔ منظر ایک بار پھر بدل چکا تھا۔ سامنے ہر ایک کو متوجہ پا کر وہ حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ہر کوئی حیرت سے کمرے کے درمیان بکھرے بالوں کے ساتھ بیٹی ہادیہ کو دیکھ رہا تھا۔ پریشانی سے کمرے میں چیخ و پکار کرتے ہادیہ کو دیکھ رہے تھے، جو ابھی کچھ دیر پہلے پاگلوں کی طرح سر پیٹتی کمرے میں ہر چیز اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ ثروت، تمہاری بیٹی ایسا برتاؤ کیوں کر رہی ہے؟ زینت بیگم نے ہادیہ کی یہ حالت دیکھ کر اس کی امی ثروت سے کہا۔ پتہ نہیں کہ ہادیہ نے ایسا کیوں کیا، شاید کوئی مسئلہ ہے، ثروت نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ تمہاری بیٹی پاگل ہے، بیمار ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے وقت سے پہلے اس لڑکی کی حقیقت سے آشنا کر دیا، ورنہ میں تو اپنے اکلوتے بیٹے شمول کو نہ جانے کس آگ میں دھکیلنے والی تھی۔ زینت بیگم نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ ثروت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر ہادیہ کے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ ہادیہ میری جان، تمہیں بخار ہے، ثروت بیگم نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کو ہاتھ سے پکڑے گھر لے آئی۔ ان کا گھر غریب ہی تھا۔ ثروت بیگم کا ہاتھ تھامے اجڑے بالوں والی ہادیہ کو دیکھ کر کوئی کھلے دل سے مسکرایا تھا یا شاید ہنسا تھا۔ امی، میں نے کیا کیا ہے؟ تیز بخار میں کپ کپاتے ہوئے اس نے اپنی امی کی طرف دیکھا جو اسے گھر لے آئی تھی۔ کچھ نہیں کیا میری بیٹی، چلو ایک کمبل اوڑھ لو۔ ثروت بیگم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے لیے دوا لینے چلی گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہادیہ کو دیکھ کر ناشتہ کرتی ثروت بیگم اور دادی اس کی طرف لپکی۔ ہادیہ، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ساری رات بخار میں تپتی رہی ہو اور اب کالج جا رہی ہو۔ ثروت بیگم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ امی فکر نہیں کریں، میں ٹھیک ہوں، ہادیہ نے کہا اور تیزی سے وین کی طرف بڑھی۔ ارے ہادیہ، تم کالج آ رہی؟ مشال نے وین میں داخل ہوتی ہادیہ کو حیرت سے دیکھا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا اور سامنے دیکھنے لگی۔ مشال بھی چپ رہی۔ کالج میں بھی وہ سارا دن خاموش اور بجھی بجھی سی رہی۔ عاتقہ نے بارہا اس سے اس خاموشی کی وجہ پوچھنی چاہی لیکن بے سود۔ آخری کلاس میں یشفا کی تھی، معلوم ہوا کہ ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سو وہ 3 دن کی چھٹی پر کراچی گئی ہے۔ ارے لیکن کل تو میم یشفا آئی تھی، عاتقہ نے حیرت سے کہا۔ نہیں یار، کل کلاس بھی نہیں ہوئی، اور ویسے بھی ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ کالج میں نہیں آئی، کلاس کی لڑکی ہنا نے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سیاہ لباس میں، سرخ لپسٹک لگائے، اونچی ہیل پہنے، کل وہ یہاں کھڑی تھی اور انہوں نے مجھ سے بات بھی کی تھی، عاتقہ نے حیرت سے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عاتقہ، کل وہ کالج نہیں آئی، اور ویسے بھی بھائی کے مرنے پر لال لپسٹک کون لگاتا ہے، ہنا نے غصے سے کہا۔ اور جہاں تک بات اونچی ہیل کی
تو کالج کی تاریخ میں نے میم یشفا کو کبھی بھی ہیل میں نہیں دیکھا، بلکہ وہ ہیل پہنتی ہی نہیں، ایک اور لڑکی بولی۔ ہادیہ بتاؤ انہیں، عاتقہ نے خاموش کھڑی ہادیہ سے کہا۔ ہادیہ نے نظر اٹھا کر عاتقہ کو دیکھا اور خاموش رہی۔ عاتقہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اٹس اوکے، ہنا کی دوست نے اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھا اور کہا، اور انہیں خدا حافظ کہتی چلی گئی۔ ہادیہ، تمہاری خاموشی میں برداشت نہیں کر سکتی، خدا کے لیے کچھ تو بولو۔ عاتقہ نے اس کے ہاتھ پکڑے نرمی سے کہا، میں نہیں جانتی اس خاموشی کی وجہ، ارد گرد ماحول کہتا ہے کہ میں خاموش رہوں۔ ہادیہ نے آہستگی سے جواب دیا، میتھ کی کلاس نہیں ہو رہی، چلو پھر گھر چلتے ہیں، وین بھی آنے والی ہے۔ عاتقہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں نے مین گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشال بھی اپنی لاسٹ کلاس لے کر ان سے آ ملی۔ مشال، تم ہی بتاؤ، یہ آج اس قدر افسردہ کیوں ہے؟ عاتقہ نے مشال سے پوچھا۔ شاید شمیول سے رشتہ جڑنے سے پہلے ہی ٹوٹنے کے سبب، کچھ کہہ نہیں سکتی، مشال نے کندھے اچکاتے ہوئے سرسری سا کہا اور گیٹ کے باہر دیکھنے لگی، جبکہ ہادیہ کے اندر ایک دم چناکا سا ہوا، جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ ماما، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے اور کیا نہیں۔ شمیول بیٹا، کچھ غلط نہیں کیا میں نے، وہ لڑکی ہادیہ ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے۔ اپنی ماما پر یقین نہیں تو کم از کم اپنی بابی پر یقین تو رکھو۔ بتاؤ جویریہ اسے کہ کل کس طرح پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی تھی وہ۔ زینت بیگم نے کہا، ہاں شمیول، ماما ٹھیک کہہ رہی ہے، شاید کوئی ذہنی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، جویریہ بابی نے دھیرے سے کہا۔ بابی آپ بھی، میں ماں ہوں آپ کی بیٹا، آپ کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے شیر آپ کے لیے ہی ان کے در پر سوالی بن کر گئی تھی، لیکن شاید وہ لڑکی نارمل نہیں ہے۔ زینت بیگم نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آپ مجھے غمزدہ کر رہی ہیں ماما، شمیول نے آہستگی سے کہا اور زینت بیگم کا ہاتھ چھڑاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ جویریہ آپ ہی بتاؤ، اس کے ذہن سے اس نامراد لڑکی کی محبت کا بھوت کس طرح نکالوں؟ زینت بیگم نے آہ بھرتے دھیرے سے کہا، جبکہ جویریہ انہیں بے چارگی سے دیکھتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زینت بیگم اتنی معصوم نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے۔ پتہ نہیں میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے، نہ ٹھیک سے کھاتی ہے اور نہ ہی کچھ بول رہی ہے۔ ثروت بیگم نے پلیٹ پر دھیرے سے چمچ گھماتی ہادیہ کو دیکھ کر کہا، ثروت، کچھ تو عجیب ہے، میرا دل زوروں سے دھڑک رہا۔ دادی نے بھی ہادیہ کو کچن کی کھڑکی سے دیکھا، جو ڈائننگ پر بیٹی مسلسل چمچ گھما رہی تھی۔ اس کے دونوں بھائی اور بابا بیرون ملک گئے ہیں، ہمارے پاس تو بروقت کوئی ڈال بھی نہیں، ثروت بیگم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسی غیروں والی بات کر دی، میرے دونوں بیٹے ایک ایک گھر چھوڑ کے قریب ہی تو رہتے ہیں، وہ سب ڈال ہی تو ہے، دادی کی آواز میں غصہ تھا۔ اماں جانتی ہے نا آپ، میری ہادیہ بیمار نہیں تو پھر کس قدر صفاقی سے زینت بابی نے کل رشتہ جوڑنے سے پہلے ہی توڑ دیا اور میری بیٹی کو ذہنی بیمار کہا، اور آپ کا یہاں موجود کوئی بیٹا بھی کچھ نہ کر سکا۔ ثروت بیگم نے پلیٹ کو شیلف پر پٹکتے ہوئے کہا، شاید ہماری ہادیہ کے لیے وہ مناسب نہیں، یا شاید وہ تقدیر ہی نہیں، بوڑھی دادی دھیرے سے اتنا ہی کہہ سکی، جبکہ ثروت بیگم کہتی اپنی کام میں مگن ہو گئی۔ ڈنر کے بعد وہ اوپر کمرے میں آ گئی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی آنکھیں موند لی۔ آہٹ کے احساس پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، منظر بدل چکا تھا۔ وہ ایک ہال نما بڑے کمرے میں تھی، جس کے ساتھ 2 کمرے اور جڑے تھے۔ ہال میں ہر جگہ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں پڑی تھی، اور وہ بھی انہی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ خوف سے کپ کپاتی ہوئی دھیرے سے اٹھی۔ ہال کے ساتھ والے کمرے سے کچھ آہٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا لیے۔ وہ بدستور خوف سے کپ کپا رہی تھی، اس کا پورا وجود پسینے سے بھرا تھا۔
دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اندر جھانکا، کوئی اچانک سے کمرے سے نکل کر ٹیرس کی سمت بھاگا تھا۔ وہ گھبرا گئی لیکن مزید ہمت جمع کرتی ٹیرس پر جا پہنچی۔ اس کی سانسیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دی سپریم کالج کی 3 نمبر والی بلڈنگ کے تیسرے پورشن کی ٹیرس پر کھڑی تھی۔ اس پورشن پر جو سالوں سے بند تھا، اس کے سامنے کالج کا سنسان میدان تھا۔ اچانک ہی ہڑبڑا کر اس نے ارد گرد دیکھا، ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا اور پراسرار خاموشی تھی۔ وہ اندر کی طرف بھاگی۔ وہ جلد از جلد اس وحشت زدہ ماحول سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ سامنے ہی سیڑھیاں تھی جو نیچے دوسرے پورشن کی طرف جاتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی سامنے ایک دروازہ تھا جسے کالے اور سفید رنگ کے دھاگوں سے باندھا گیا تھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے وہ دھاگا کھولنا بہت ضروری تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دھاگے کو کھولنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ دھاگا کھول رہی تھی، اسے پیچھے سے عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کھل جاؤ، پلیز کھل جاؤ۔ وہ بے حد جنونی پن سے دھاگے کھول رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی لنگڑا کر چلتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ ہادیہ کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مڑ کر دیکھتی۔ وہ بدحواسی سے بس دھاگوں کو کھولنے اور کچھ دھاگوں کو اپنے ہاتھوں سے کھینچنے میں مگن تھی، اور پھر آخری مضبوط دھاگا بھی اس نے کھینچ کر توڑ ڈالا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اب وہ دوسرے پورشن کی سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور تیزی سے بھاگتی گراؤنڈ فلور پر آ گئی۔ اس عمارت نمبر 3 سے نکل کر وہ کالج کے گراؤنڈ میں پہنچ چکی تھی۔ سامنے ہی ایک سیمنٹ کا بینچ تھا جہاں وہ اور عاتقہ اکثر فری کلاس میں وہاں آ کر بیٹھا کرتی تھی۔ وہ بھی تھکے ہارے قدموں سے اس بینچ پر آ بیٹھی۔ کالے اور سفید دھاگے ابھی بھی اس کے ہاتھ میں الجھے ہوئے موجود تھے۔ اس نے ان دھاگوں کو اپنے ہاتھوں سے نکالا اور بنا سوچے سمجھے بینچ کے قریب پڑے گملے میں اگی املی کے پودے پر وہ دھاگے پھینک دیے۔ ٹک ٹک لنگڑا کر کوئی سیڑھیوں سے اترتا کالج گراؤنڈ کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ہادیہ نے گھبرا کر اس حیولے کو دیکھا جو مسلسل سیڑھیاں اترتا آ رہا تھا۔ وہ خوف سے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ ہادیہ بیٹا کیا ہوا؟ اس نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا۔ منظر ایک بار پھر بدل چکا تھا۔ دادی دودھ کا گلاس تھامے ہادیہ کے سامنے کھڑی تھی، جو سارے پلنگ کو چھوڑے ایک کارنر پر اپنے وجود کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ میں جب آئی تو تم خوف سے کپکپا رہی تھی۔ آخر کیا ہوا ہے؟ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہ اس قدر پسینہ کیوں آیا ہے؟ دادی نے گلاس قریب رکھا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کا ہاتھ سہلانے لگی۔ دادی، زینت آنٹی نے انکار کر دیا ہے، وہ کپکپاتی ہوئی بولی۔ دادی نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ میری جان، کہیں تم نے اس بات کی ٹینشن تو نہیں لی؟ میری بچی، زینت کون ہوتی ہے کہ انکار کرے؟ میری بچی کا نصیب تو ملکاؤ والوں ہوگا، انشاءاللہ۔ دادی نے پیار سے اس کے ٹھنڈے پڑتے گلابی چہرے سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی اور مسکرا بھی نہ سکی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ کہیں ثروت نے؟ دادی نے اس سے پوچھا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ دادی نے دودھ کا گلاس اسے تھمایا جسے اس نے بے دلی سے پکڑ لیا۔ وہ اپنی دادی کو دل ہی دل میں سخت پریشان کر چکی تھی۔ کاش کہ میں بوڑھی جان اپنی بچی کے لیے کچھ کر سکوں، بوڑھی دادی نے سوچا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کے راستے سے چن چن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور گھڑی دیکھی۔ میری کلاس شروع ہونے میں 30 منٹ رہ گئے۔ او مائی گاڈ! اس نے جلدی سے بستر چھوڑا اور تیار ہو کر نیچے اتری۔ ماما، آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ تیزی سے کہتی ہادیہ باہر کی طرف لپکی۔ بیٹا، وین جا چکی ہے، کیسے جاؤ گی؟ ثروت بیگم نے پیچھے سے آواز لگائی۔ میں آٹو لے لوں گی۔ یا اللہ، ابھی کلاس شروع نہ ہوئی ہو۔ سامنے گراؤنڈ میں بے حد رش جمع تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز، ٹیچرز وغیرہ بے ترتیب انداز سے جرمٹ بنائے دوسری طرف منہ کیے کھڑے تھے۔ یہاں کیا ہوا ہے؟
سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ خود سے ہی سوال کرتی وہ آگے بڑھی، لڑکیوں کے ہجوم کو آس پاس کرتی، راستہ بناتی۔ جیسے ہی وہ آگے پہنچی، سامنے کا منظر اس کے پیروں تلے زمین ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ آنکھیں پاڑے کالج کی میٹ سمیہ آنٹی کو زمین پر پڑے دیکھ رہی تھی، جس کے سر سے خون بہہ کر جمنا شروع ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ بڑبڑائی۔ تھوڑی ہی دیر میں کالج ڈسپلن ٹیم آ پہنچی اور سب اسٹوڈنٹس کو زبردستی ان کی کلاسز اور لیکچرز تھیٹر میں بھیجنے لگی۔ کلاس میں پہنچتے ہی اسے پہلی کرسی پر عاتقہ بیٹھی نظر آئی۔ عاتقہ زور سے چلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ ہادیہ کیسی ہو؟ عاتقہ نے اسے گلے لگایا۔ عاتقہ، کیا تم نے دیکھا سیما آنٹی کو؟ ہادیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہاں، بس ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی، کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ مغفرت فرمائے، عاتقہ نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ کیوں ہوئی ڈیتھ ان کی؟ ہادیہ نے آنکھیں صاف کرتے بے چینی سے پوچھا۔ تمہیں پتہ تو ہے، صبح کالج میں سب سے پہلے شفیق انکل، ان کے بیٹے جمیل اور سیما آنٹی ہی آتے ہیں۔ شفیق انکل کا کہنا ہے کہ جمیل سٹاف رومز اور آفس کے دروازے کھولنے گیا، شفیق انکل آخری عمارتوں کے دروازے کھولنے وغیرہ گئے، جبکہ سیما آنٹی تیسری عمارت کا دروازہ کھولنے گئی تھی۔ تیسری عمارت؟ کیا تم نے تیسری نمبر والی عمارت کہا؟ ہادیہ نے دھیرے سے کہا۔ ہاں، تیسرے نمبر والی عمارت۔ اچھا سنو، پھر شفیق انکل بتا رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد انہیں سیما آنٹی کی چیخ سنائی دی۔ آگے آپ کے سامنے ہے، عاتقہ نے کہا۔ عاتقہ، کالج میں جو حادثہ ہوا ہے، میرا نہیں خیال اس کے بعد ہماری پہلی کلاس ہوگی۔ ہاں ظاہر ہے، عاتقہ نے کہا۔ چلو میرے ساتھ، ہادیہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے لے گئی۔ جیسے ہی وہ تیسری عمارت کے قریب پہنچے، ڈسپلن ٹیم کی لڑکیوں نے انہیں مزید آگے جانے سے روک دیا۔ جائے حادثہ میں موجود کالج کے ہیڈ پرنسپل نے ہاتھ کے اشارے سے ہادیہ اور عاتقہ کو بلایا۔ ڈسپلن ٹیم نے جانی دیا۔ گرلز، فوراً کلرک آفس سے سر حیات کو بلا کر لے آؤ، جلدی سے۔ یس سر۔ ہادیہ اور عاتقہ سر ہلا کر فوراً کلرک آفس کا رخ کیا۔ کلرک آفس میں سر حیات اور جونیئر کلرک سر اجمل شاید کسی موضوع پر محو گفتگو تھے۔ ہادیہ نے پہلے ہلکا سا دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارا دروازہ کھولتی، اس کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ اس کا سارا وجود پل بھر کے لیے وہی منجمد ہو گیا۔ اجمل، بات یہ نہیں کہ سیما کی موت کیسے ہوئی، اصل بات تو یہ ہے کہ تیسرے پورشن کی طرف جاتی سیڑھیوں پر لگا دروازہ آخر کس نے کھولا؟ میں سخت حیران ہوں کہ 80 سال پہلے تعویذ وظائف کر کے جس دروازے کو بند کیا گیا تھا، وہ کیسے کھل گیا؟ سر حیات نے اپنی بات مکمل کی۔ جی سر، مجھے کامل یقین ہے اس دروازے کے کھلنے اور سیما کی موت میں گہرا تعلق ہے، اجمل نے کہا۔ ہاں اجمل، بالکل، وہ دروازہ کھل چکا ہے، ایک موت رجسٹر ہو چکی ہے، اب نہ جانے اور کیا دیکھنا باقی ہے، سر حیات نے کہا۔ جی سر، بس یہی دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، سر اجمل کی آواز سنا دی۔ ہادیہ چلو، باتیں سننا بند کرو، عاتقہ نے آہستگی کے ساتھ ہادیہ کو جھنجھوڑا جو نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ ہادیہ نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ سر حیات اور سر اجمل انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ہادیہ چپ چاپ چلتی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جی گرلز، سر اجمل نے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ سر، وہ ایکچولی سر حیات کو ہیڈ پرنسپل نے بلایا ہے، عاتقہ نے کہا اور کوئی انداز میں کھڑی ہادیہ کو بازو سے پکڑتی باہر لے گئی۔ کیا ہو گیا ہادیہ؟ ایک تو مجھے تمہارے مزاج کی آج کل بالکل سمجھ نہیں آ رہی، عاتقہ نے اسے کہا۔ ابھی سیما آنٹی کی موت کا راز کھل جائے گا، ہادیہ نے کہا اور عاتقہ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی گراؤنڈ کی طرف بھاگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟
عاتقہ بھی اسے آوازیں لگا دی اس کے پیچھے بھاگی۔ ہادیہ اپنی ہی دھن میں بھاگتی ہوئی گراؤنڈ کے بینچ کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس املی کے پودے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ املی کے پودے کا گملہ اور بینچ اس کے سامنے تھا، لیکن ڈسپلن کی لڑکیوں نے اسے مزید آگے جانے سے روکا۔ عاتقہ بھی مزید آگے بڑھے ہادیہ کو زور سے چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے؟ عاتقہ نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اسی اسلام میں گھنی سفید داڑھی اور سفید ٹوپی والی کالج آنر ڈاکٹر صلاح الدین بھی تشریف لے آئے تھے۔ وہ بھی چلاتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جسے ڈسپلن گرلز بڑی مشکل سے روکے کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو آنے دو، شاید یہ کوئی بات کرنا چاہتی ہے، ڈاکٹر صلاح الدین نے کہا تو ڈسپلن گرلز نے ہادیہ کو چھوڑا۔ وہ تیزی سے ہاتھ چھڑاتے پرنسپل اور ڈاکٹر صلاح الدین کی طرف جانے کی بجائے ان کی مخالف سمت جائے حادثہ سے 30 فٹ کے دوری پر بنے املی کے پودے کے گملے کی طرف بڑھی۔ وہ پاگلوں کی طرح گملے پر چپٹی اور اس کے پتے کو آگے پیچھے کرنے لگی جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو، اور پھر جلد ہی اسے وہ مل گیا جس کی وہ تلاش کر رہی تھی، کالا اور سفید دھاگا۔ اس کی سانسیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ڈسپلن گرلز اسے کھینچتی ہوئی ڈاکٹر صلاح الدین کے سامنے لے گئی۔ وہ دھاگا ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ لڑکی، یہ کس قسم کا بیہیویئر تھا؟ ہر چیز ایکسپلین کرو گی تم؟ ایڈ پرنسپل نے غصے سے کہا۔ یہ دھاگا میں نے نہیں کھولا، مجھے نہیں پتا۔ ہادیہ دھاگے کو دیکھ کر روئی جا رہی تھی۔ کون سا دھاگا؟ یہ کیا کہانی سنا رہی ہو؟ ہیڈ پرنسپل نے اسے کاجانے والی نظروں سے دیکھا۔ ڈاکٹر صلاح الدین نے پرنسپل کو ہاتھ سے اشارے سے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اس لڑکی کو ہیڈ آفس میں بٹھاؤ۔ میں جائے حادثہ کا معائنہ کرنے کے بعد فوراً اس لڑکی سے بات کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر صلاح الدین نے نرمی سے کہا اور آگے بڑھ گئے، جبکہ ڈسپلن ٹیم کی لڑکیاں مسلسل روتی ہوئی ہادیہ کو کسی مجرم کی مانند پکڑے ہیڈ آفس کی طرف لے گئیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔